بارے میں بتا چکا، مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے بتا چکا، نبوت کے اعلان کو 10 برس بیت گئے تھے، عام الحزن گزر چکا، غالباً 11واں یا 12واں، بعضوں نے 13واں سال بھی لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر پیش آیا جو کائنات میں سب سے انوکھا نرالا سفر ہے، جسے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل الاسراء بھی اس کا نام ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں سیر کرائی؟ تاکہ اس اپنے عبد مقدس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں سفر معراج بیان ہوا۔ اگر اس کی پوری تفصیل بیان کروں مجھے بڑا وقت چاہیے، آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روح اور جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے اس مقام پر بلایا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یعنی جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں، میرے نبی پاک اس سے بھی کہاں تک گئے؟ وہاں تک گئے جہاں پر یہ وہاں کہاں کے لفظ ہی ختم۔ کیونکہ اللہ مکان، مکانیات، جسم، جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا کیا اور اپنے حبیب سے کلام بھی فرمایا، اور ایک تحفہ امت کو ملا جسے نماز کہتے ہیں۔ یہ آسمانی عرشی تحفہ ہے، اللہ نے عرش پر بلا کر دیا، باقی سارے احکام زمین پر، یہ عرش پر ملا۔ اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج المومنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اصل نام فاختہ لکھا ہوا ہے، یہ حضرت علی کی سگی بہن ہیں، ان کے گھر میں یا حتیم میں، کعبے کا وہ حصہ جس پر کوئی چھت نہیں، وہ دائرہ، نصف دائرہ جو کھلا ہوا ہے کعبے کے پاس، یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے، یہاں آرام فرما تھے۔ جبریل امین آئے، 70,000 فرشتہ لائے، براق لائے، جنتی جوڑے لائے، نبی پاک سے عرض کی کلیم، اللہ فرماتا ہے کلیم میرا طالب ہے، محبوب میں تیرا مشتاق ہوں۔ حضور اٹھے، چاہے زمزم پر تشریف لائے، شق صدر ہوا، نبی پاک کو جنتی لباس پہنایا گیا، براق پر سوار ہوئے۔ یہ براق اللہ کا بنایا ہوا ایک یوں سمجھیے نورانی طیارہ، راکٹ کہہ لیجئے، جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم۔ نبی پاک تشریف لے گئے، راستے میں مدینہ منورہ، مدین، بیت اللحم، ان مقامات پر اترے، یہ نسبتیں رکھنے والے مقامات۔ مسجد اقصی تشریف لائے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء آپ کے استقبال کو موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی۔ سارے نبی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے، میرے نبی پاک ان کے امام، یہ شان بھی پتہ چلی۔ اس کے بعد مختصر پروگرام ہوا جس کو آج کی زبان میں جلسہ کہہ لیجئے۔ سب نبیوں نے اٹھ کر وہ انعام بیان کیے جو اللہ نے ان پر کیے تھے۔ نبی پاک وہاں سے آگے گئے، یہ گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو،
सखरा कहते हैं इसे, कुब्बत सखरा, गुम्बद सखरा। ये जो गुम्बद है ये मस्जिद अक्सा का नहीं है, ये उस मकाम का है जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए थे। इसके अंदर एक पत्थर की चट्टान है जो जमीन और आसमान के दरमियान लटकी हुई है, उसका कोई किनारा दाएं बाएं किसी जगह नहीं लग रहा। ये भी एक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा है। हुजूर पहले आसमान पर गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, आसमान के अजायबात देखे। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पे हजरत हारून और हजरत यहया का जिक्र, इसी तरह हजरत इदरीस, फिर चौथे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर आगे इसी तरह एक एक आसमान पर गए। हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई, आसमानों के अजायबात देखे। इनके सातों आसमानों के बाद 500 साल की राह पर एक मकाम बैतुल मामूर, फरिश्तों का किबला। जी हाँ, फरिश्तों का भी किबला है। जिस तरह हम काबा इब्राहिमी की तरफ मुंह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो उसकी तरफ रुख करते हैं। और ये बैतुल मामूर के नीचे ही काबा इब्राहिमी बना हुआ, दरमियान की सारी फजा काबा है। इसके बाद 500 साल की राह पर सिदरतुल मुंतहा कुरान में जिक्र है। ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का वो मकाम जहां वो तशरीफ रखते हैं। इसकी शान क्या है, हदीस में बयान हुई। सिदरा वैसे बेरी को कहते हैं, एक दरख्त है, उसके पत्ते कैसे हैं, उसकी शाखें कैसी हैं, कुछ बयान अहादीस में मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत भी तशरीफ ले गए। जन्नत में आपको वो नेमतें दिखाई गई जो अहले ईमान के लिए तैयार की गई हैं। नबी पाक ने ये सारे वाकयात खुद बयान फरमाए, बड़ी तवील हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद आगे गए। अब बुराक नहीं है, अब जो सवारी है उसका नाम है रफ। रफ कैसी सवारी है, बैठने वाला जाने, बिठाने वाला जाने। जिब्रील रह गए, नबी पाक आगे तशरीफ ले गए। हिजाबात अजमत, अल्लाह के अर्श के आगे जो हिजाबात पर्दे हैं, उनमें क्या क्या अनवार हैं, क्या क्या तजल्लियात हैं, बयान नहीं हो सकती। कितने फरिश्ते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, अर्श के करीब पहुंचे, निदा आई कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुफ कीजिए, ठहरिए, आपका रब आप पर दुरूद भेज रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, निदा आई उदनु मिन्नी, ए हबीब मेरे करीब आ जाओ। जरा कुरान पढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब मिला, लन तरानी, ए मूसा तुम नहीं देख सकते। उधर लन तरानी, इधर उदनो मिन्नी, करीब आ जाओ। लोग पूछते हैं कलीम और हबीब में क्या फर्क। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले रसूल, उनका लक़ब है कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला के प्यारे। और जो प्यारा होता है उसके साथ प्यार में कोई गिनती नहीं होती, शराकत नहीं। महबूब से कहा जाता है मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा। अल्लाह ताला ने फौकुल अर्श नबी पाक को अपने दीदार से नवाजा, कलाम फरमाया, खास वही की नमाज का तोहफा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। हजरत मूसा से छठे आसमान पर मुलाकात हुई। उन्होंने नमाजें कम करवाने की गुजारिश की और कहा जाइए कम करवाइए। 50 नमाजें फर्ज हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बने, अर्ज की जाइए कम करवाइए। 45 मुआफ हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से, वरना 50 पढ़नी पड़ती, कितनी मुश्किल होती। लेकिन एक बात यहाँ याद रखें, नमाजें 50 फर्ज हुई थी, रह गई 5। अल्लाह की बात बदलती नहीं, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ने गोया फरमाया, महबूब बात हमारी नहीं बदलेगी, हमने 50 फर्ज की हैं, आपने सिफारिश की 5 रह गई,
امت سے کہیے پڑھیں 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا. یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. اور پورے دن کی رکعتیں شمار کریں تو 50 ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. وہی ساعت تھی, وہی گھڑی تھی. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقل حیران ہے. جی ہاں حیران ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا سارا کارخانہ قدرت ہے. اس نے ساعتوں کو, نظام کو روک دیا. گھڑی میں سے سیل نکال لیں, گھڑی رک جاتی ہے. دوبارہ سیل ڈالیں, وہیں سے چلتی ہے جہاں سے رکی تھی. اللہ نے اس کائنات کی جان اپنے نبی کو نکالا, کائنات وہیں رک گئی. نبی پاک دوبارہ اس میں داخل ہوئے, کائنات میں جان لوٹی, حرکت پھر شروع ہو گئی. اب کتنا وقت لگا نہیں لگا. اور پھر ہم سوچیں, ہماری آنکھ سے نور نکلتا ہے, سورج تک جاتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم. کیونکہ سائنس والے کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھیں, آنکھ سے نور نکل کے وہاں تک جاتا ہے, واپس آتا ہے, تب وہ چیز نظر آتی ہے. تو جب ہماری آنکھ کے نور کی اتنی رفتار ہے تو جو اللہ کے نور سے بنا ان کی رفتار کتنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, یہ واقعہ سنایا. ابو جہل اور دوسرے لوگ مذاق اڑانے لگے. حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی. ابو جہل نے کہا, پتہ ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آسمان پر گئے راتوں رات, یہاں سے مسجد اقصیٰ, وہاں سے آگے آسمانوں پر, اور رات ہی میں واپس آ گئے. 1 مہینے کے جانے کا رستہ, 1 مہینے کے آنے کا رستہ. حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بالکل سچ کہا. کیوں کہ وہی آسمانوں سے ایک لمحے میں آ جاتی ہے, نبی جا کے کیوں نہیں آ سکتا؟ حضرت ابو بکر کو اس دن صدیق کا خطاب ملا. یہ آسمانی خطاب ہے. یہ سفر معراج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ ہے, بہت کمال کی بات. اس سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ. اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.